بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان و دل سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کی جو ایمان کی شاخ ہے وہ یہ ہے کہ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہاں پہ بنیادی طور پر ایک زبان و دل سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کی اعلیٰ ترین شاخ کہا گیا ہے، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس کو کم چیز یعنی کم شعبہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایمان کی شاخیں ہیں، مثلا انسان کے دل میں محبت الہی ہو، یہ بھی ایمان کے شعبوں اور ایمان کے شاخوں میں سے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور محبت کے ساتھ اتباع بھی ہو، کیونکہ محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ اتباع کا نام ہے۔ نمبر 3 کہ انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 4 خشیت الہی بھی ایمان کے شاخوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، یہ بھی ایمان کی شاخوں اور ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ہے، اور صبر کرنا، چاہے وہ تکلیف پہ ہو چاہے وہ پریشانی پہ ہو، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ اور اطاعت کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے مشقت برداشت کرنا، یہ بھی ایمان کی شاخوں اور ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر لکھی جا چکی ہو، چاہے وہ انسان کے حق میں ہو چاہے وہ انسان کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہونا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ بڑوں کی تعظیم کرنا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ہے، اور پڑوسی کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ رزق حلال کمانا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔